Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends and fan, I hope you will be feeling well. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں. کسی بھی شخص کے لیے اس سے خوبصورت کوئی لمحہ ہو ہی نہیں سکتا جب اس کے سامنے اس کی انسپائریشن، اس کا آئیڈیل موجود ہو. اس سے بڑا دن کیا ہوگا جب اس شخص کے ساتھ مقابلے میں کام کرنا پڑے جس کے کام کو دیکھ کر آپ نے جینا شروع کیا ہو. جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کی کہانی شروع کریں گے جو 10 سال پہلے اپنی انسپائریشن کے سگنیچر کے لیے 10 گھنٹے لائن میں کھڑا رہا اور ٹھیک 10 سال بعد وہی شخص اپنی انسپائرنگ پرسنالٹی کے خلاف میچ کھیل رہا تھا. میں بات کر رہا ہوں انڈین ینگ بیٹسمین ریان پراگ کی کہ وہ کیسے 2007 میں دھونی کے آٹوگراف کے لیے لائن میں کھڑا رہا اور 2019 میں وہ دھونی کی ٹیم کا حصہ تھا. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. ریان پراگ دراصل انڈیا کے شہر آسام میں 10 نومبر 2001 میں پیدا ہوئے. ان کے والد پراگ داس ایک معمولی کرکٹر تھے جو آسام کے لیے کھیلا کرتے تھے اور وہ کرکٹ کی دنیا میں کوئی نام نہ پیدا کر سکے. یہی بات ریان نے 6 سال کی عمر میں ہی محسوس کر لی. انہوں نے اس کے بعد کرکٹ کو ہی اپنا کیریئر چنا، لیکن کسی بھی مڈل کلاس انڈین کے لیے کرکٹر بننا سب سے مشکل خواب ہوتا ہے. ریان پراگ کی کرکٹ کا جنون اس وقت عروج پر پہنچا جب وہ 2007 میں MS دھونی، جس کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، کے سگنیچر کے لیے لائن میں کھڑے رہے اور آخر کار ان کے ساتھ ایک تصویر بھی بنائی. ریان پراگ نے 10 سال کی عمر میں کرکٹ میں اپنا نام روشن کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے جب پہلا میچ کھیلا تو اس وقت آسام کی ٹیم کے کیپٹن نے انہیں بیٹنگ کا موقع نہیں دیا. تب انہوں نے خود کو بہت بے بس اور پریشان محسوس کیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. جب آسام کی ٹیم کے تمام بولرز کی پٹائی ہو رہی تھی تبھی آسام کی ٹیم کے کیپٹن نے اس 10 سال کے کم عمر لیگ سپنر بولر کو آزمانے کا فیصلہ کیا. اسی ایک اوور نے پراگ کی قسمت ہی بدل ڈالی. انہوں نے ایک اوور میں 3 وکٹس لیں. پھر اس کے بعد وہ کرکٹ کی دنیا میں نام کمانے کے لیے حیدرآباد، کولکتہ، ممبئی، الغرض ہر شہر کے تمام ٹورنامنٹ تک گئے اور کامیاب رہے. انہوں نے خوب محنت کی. حالانکہ ان کو ایک ناکام کرکٹر کے بیٹے سے پکارا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور 2016-17 کے ڈومیسٹک سیشن میں آسام کی ٹیم میں انہوں نے اپنا نام شامل کر لیا. یہ ان کے لیے ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جس کے لیے انہوں نے 13 سال انتھک محنت کی. اس ڈومیسٹک سیشن میں اچھی پرفارم کرنے کے بعد انہوں نے انڈر 19 ٹیم میں شمولیت اختیار کر لی. ریان پراگ کے پاس وراٹ کوہلی کے بعد انڈر 19 میں تیز ترین 50 کا ریکارڈ بھی موجود ہے. ریان پراگ کے لیے وہ دن سب سے بڑا دن تھا جب انہوں نے IPL میں MS دھونی کے خلاف راجستھان رائل کی ٹیم کا حصہ بن کر سب کو حیران کر دیا. کس نے سوچا تھا کہ 3 سال کا بچہ جب دھونی نے کرکٹ سٹارٹ کی آخر کار 19 سال کی عمر میں دھونی کے خلاف کھیلے گا. ریان پراگ رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہیں. اس کے علاوہ وہ لیگ سپن بھی کراتے ہیں. وہ اب تک 16 T20 کھیل چکے ہیں. انہوں نے 285 رنز بنائے ہیں. وراٹ کوہلی کے بعد اگر انڈیا کو کوئی اچھا بیٹسمین ملا ہے تو وہ ہے ریان پراگ. شاید ہمارے لیے ریان پراگ کا یہ سفر بہت آسان ہے، لیکن ریان پراگ نے جس محنت سے نام کمایا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ مستقبل میں انڈیا کے لیے کسی ہیرے سے کم نہیں. ریان پراگ کی سکسس سٹوری سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہمارا خواب بڑا ہو، اگر ہم اس خواب کے حصول کے لیے لگ جائیں تو وہ خواب ضرور پورا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں پھر کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں.